نہیں کہہ رہے میرے گودے نہیں بیٹھو، ان کے قدموں میں بیٹھو۔ فاتحہ کی التماس ہے سید حسن طباطبائی، سید علی حسن، حسن عسکری، باقر حسن، کاظم حسن، ابوالحسن، عابدہ بیگم، نازنین بیگم، بہرور رضوی، زینت آرا، مولانا عمران رضا اور اختر جاوید۔ بسم اللہ اللہم صلی اللہ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين سید سجاد حسنین بیمار ہیں اور 3 سال کا بچہ ہے، اس کا دل کا آپریشن ہے آج۔ حسن والزبیر خدا عالم اس محفل کے صدقے میں شفا کرامت درود بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ وسیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین شرعان الى قیام یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کو بیان کیا، اور جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ میری ذریت میں بھی امامت رہے تو ارشاد ہوا کہ لا ینال عہد الظالم، یہ منصب جو ہے وہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، یعنی نبی بھی معصوم ہے، اس کا جانشین بھی معصوم ہے۔ فرجہم اور ہمارے 14 معصومین ہیں۔ اور یہ بتائیں کہ کتنے محمد ہیں اور کتنے علی ہیں؟ 4 محمد 4 علی۔ اگر آپ نے دیکھا ہو ان 14 میں کتنے محمد ہیں؟ 4 محمد ہیں، 4 محمد اور 4 علی ہیں، سبحان اور اللہ۔ 2 حسن ہیں۔ باقی 4 نام جو ہیں ان کا جیسا کوئی نہیں ہے، منفرد ہیں، فاطمہ، حسن، موسیٰ اور جعفر جی وہ الگ ہیں، لیکن 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 4 علی ہیں اور 2 حسن ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی 3 نام جو ہیں وہ 10 آدمیوں کے ہیں، 10 اور ماہ رجب وہ مہینہ ہے کہ جس میں 2 علی پیدا ہوئے اور 2 محمد پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور بھی وہ دیکھیں کہ محمد ابن علی بھی پیدا ہوئے اور علی ابن محمد بھی پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد ابن علی بھی ہیں، علی ابن محمد تقی، اور علی ابن محمد علی نقی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بہرحال آپ کو زیادہ زحمت نہ دوں، امام باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ آپ کی سواری جو ہے گم ہو گئی، تو آپ نے کہا کہ اگر میری سواری مل جائے تو میں ایسی حمد کروں گا کہ حق ادا ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لوگوں نے دعا مانگی ہوگی کہ یا اللہ سواری مل جائے تاکہ دیکھیں تو حق ادا کیسے ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ فوراً ہی سواری بھی مل گئی، سبحان اللہ۔ دین کے ساتھ نظام کے ساتھ سواری جو ہے وہ مل گئی۔ امام اس کے اوپر بیٹھے تشریف فرما ہوئے، لباس کو درست کیا، سر کو جو ہے آسمان کے طرف بلند کیا اور ایک مرتبہ کہا الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
صرف ایک مرتبہ الحمدللہ فرماتے میں نے ہم میں کچھ نہیں چھوڑا. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہ کے لیے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلندتر صلوات. سبحان اللہ. متوکل کے زمانے میں ایک عورت نے دعویٰ کیا کہ میں زینب ہوں. جب زینب بولنا تو مسئلہ نہیں. زینب بنت فاطمہ. فاطمہ کی بیٹی زینب کہاں ہے اس وقت؟ فاطمہ تو کب کی یعنی 64 ہجری یا 62 ہجری کی کچھ سمجھا 212 ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہے. بہرحال اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم دعویٰ کرو کہ میں زینب بنت فاطمہ ہوں. اس نے کہا نہیں، میرے سر کو رسول خدا میں ہاتھ رکھا تھا اور اس ہاتھ رکھنے کا معجزہ یہ ہے کہ میں ہر 40 سال کے بعد جو ہے جوان ہو جاتی ہوں. اور میں چھپی ہوئی تھی، ظاہر نہیں ہوتی تھی، لیکن میں فاطمہ ہوں. کیسے پتہ چلے کہ یہ دعویٰ جو ہے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس نے جو اس وقت آل ابی طالب تھے اور افراد تھے ان کو بلایا، ان سے کہا. انہوں نے کہا یہ جھوٹ بول رہی ہے. کہا نہیں. متوکل نے کہا نہیں، اس طریقے سے نہیں، دلیل ہونی چاہیے. اس طریقے سے اس کے دعوے کو نہیں جھٹلایا جا سکتا جب تک کہ دلیل نہ. اور دلیل جو ہے سوائے علی نبی علیہ السلام کے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا ابن الرضا کو لاؤ. ابن الرضا جو ہے امام علی نبی علیہ السلام، آپ کو لایا گیا اور کہا کہ یہ عورت دعویٰ کرتی کہ میں زینب بنت فاطمہ. کہا نہیں، زینب کا تو انتقال جھوٹ بول رہی ہے. کہا یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ دلیل دیں. کہا دلیل یہ ہے کہ اولاد فاطمہ کا گوشت درندوں کے اوپر حرام ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دلیل یہ ہے گوشت حرام ہے درندوں کے. اگر یہ سچی ہے تو شیروں کے پاس بھیج دو. کیا بات ہے. اگر یہ اولاد فاطمہ ہے درندے نہیں کھائیں گے اس کو. وہ ڈر گئی، کہنے لگا رہے یہ چاہتے ہیں کہ مجھے مروا. کہا نہیں، چلو یہ نہ جائے تو یہ جو بھی یہاں پر اولاد فاطمہ ہو کسی کو بھی بھیج دو. یعنی کوئی ضروری نہیں کوئی بھی ہو، اس کو شیروں کے پاس بھیج دو. لوگوں نے کہا کہ کسی کو بھیجنے کی ضرورت ہے، آپ پوچھے نہیں. متوکل نے غنیمت سمجھا کہ چلو مجھے مروانا نہیں پڑے گا، شیروں کے پاس بھیج دیتا ہوں. آپ خود چلے جائیں، آپ بھی تو اولاد فاطمہ ہیں. کہا اگر تیری یہی مرضی ہے تو میں بھی جانے کے لیے تیار. سیڑھی لگائی گئی اور مولا جو ہے اندر چلے گئے اور کہیں جا کر بیٹھ گئے. وہاں پر جا کر بیٹھ گئے اور شیر آئے اور سر جھکا کے کھڑے ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے سب کے سر پہ اوپر ہاتھ رکھا اور ایسی محفل جیسے آپ یہاں بیٹھے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں. کیا بات ہے. وہ امام بیٹھے ہوئے تھے اور شیر جو ہے آپ کا سر جھکائے ہوئے بیٹھے. سب شیر بیٹھے تھے. جب وزیر نے دیکھا تو وہ تو پریشان ہو گیا کہ کوئی اور نہ دیکھ لے اس منظر کو. متوکل کو بتایا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو لوگ ہمارا کیا احترام کریں گے، انہیں کا احترام کریں گے. واپس بلا لو. امام کو کہا کہ آپ واپس آ جائیں. ٹھیک ہے، میں واپس آ رہا ہوں. جیسے واپس چلنے لگے سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، شیر واپس آ گئے. اپنے جسم کو جو ہے امام کی آواز سے مس کرنے لگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اور پھر اس سے کہا اس
لڑکی سے جو کہہ رہی تھی میں زینب ہوں، کہا تم جاؤ، کہا نہیں میں جھوٹ بول رہی تھی، کیونکہ علی والے تو ایسے ہوتے ہیں، فاطمہ کے بیٹا ہے تو اگر فاطمہ کی بیٹی ہو، کہا نہیں میں جھوٹ بول رہی تھی، میں نے تو فخر پاپا کے لیے ایسے جھوٹا کہا تھا کہ میں ضرورت پڑا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میرے گھر میں وقت جو ہے کافی ہو گیا، ضرورت پڑا فرجہم. امام کا ایک چاہنے والا تھا اور سنہار تھا. خلیفہ کے کسی اہم عہدیدار نے ایک انگوٹھی بنانے کے لیے دی، ایک پتھر دیا، بڑا قیمتی پتھر تھا. جب وہ بنانے لگا تو پتھر جو ہے ٹوٹ گیا. وہ امام کے پاس آیا، مولا بڑا مسئلہ ہو گیا کہ پتھر جو ہے ٹوٹ گیا. خلیفہ کا بڑا عہدیدار آئے، وہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ پتھر ہی ٹوٹ گیا تو مجھے تو چھوڑے گا نہیں، میں چاہتا ہوں فرار کر جاؤں، بھاگ جاؤں یہاں سے. امام نے فرمایا کہ نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر چلے جاؤ سبحان اللہ، اور اطمینان رکھو، سوائے خیر کے کچھ نہیں ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسرے دن جب بلایا یہ تو ڈرا ہوا تھا، لیکن امام نے کہا تھا اطمینان رکھو. بہرحال جب یہ گیا تو وہ شخص کہ جس نے وہ دیا تھا پتھر بنانے کے لیے کہ بھئی انگوٹھی بناؤ، پہلے تو یہ ڈر رہا تھا، لیکن ہم دیکھا کہ وہ خود ڈر رہا ہے. انگوٹھی بنانے والا ڈر رہا ہے اور یہ اس سے ڈر رہا تھا، وہ اپنی بیویوں سے ڈر رہا ہے. وہ جو صاحب بہت ڈرا ہوا تھا، وہ آیا، ارے مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. کیا ہوا؟ کہا میری 2 بیویاں ہیں اور دونوں کو انگوٹھی چاہیے. آپ میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھی بات ہے، متوکل کے دربار میں بھی ایسے ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں ڈر رہا تھا، میری تو 2 بیویاں ہیں اور دونوں کو انگوٹھی چاہیے. اس نے کہا میں تو اگر ہو سکے تو بھائی تم میرے اوپر احسان کرو. اس سے کہا سنار سے کہ اگر ہو سکے تو بھائی 2 انگوٹھیاں بنا، اگر ضرورت ہوگی میں تمہیں دے دوں گا. واہ واہ. اس نے جا کر جب امام کو بتایا، آپ دیکھیں لفظ حمد کو دیکھیں، سبحان اللہ. امام باقر علیہ السلام کے ساتھ میں نے بتایا کہ حمد الحمدللہ کہا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور جب اس نے امام کو جا کر بتایا نا تو امام نے بھی یہی کہا، خدا کی حمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل کیا ہے کہ ہم اس کی حمد کریں. سبحان اللہ، ہم نہ کریں اس کی، ہم کریں. نعمتوں کا شکر ادا کرنا بے شک. یہ تو زبانی شکر ہے، ایک عملی شکر بھی ہوتا ہے. اور عملی شکر یہ ہے کہ نعمت کو صحیح استعمال کریں. بے شک، بے شک. جو نعمت جس چیز کے لیے ہے آپ کو صحیح استعمال کریں، دماغ کو صحیح استعمال کریں، کام کو صحیح استعمال کریں. جو نعمت ہے اس کو صحیح استعمال کریں. یہ نعمت کا عملی شکر ہے. خداوند عالم ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق. الہی آمین. یا اللہ ہمارے امام کو ہم سے راضی، الہی آمین. ان کی توجہات کا ہمارے شامل ہے. الہی آمین. ان کے ظہور میں جلدی فرما، الہی آمین. ہمیں ان کے عوام و انصار میں. الہی آمین.